الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت به في قلبه نكتة سوداء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. واجب الاحترام بزرگوں، دنیا میں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، برا عمل کرتا ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. یہ دنیا کا ایک قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. یہ دنیا کا ایک قانون ہے کہ تم نیکی کرو گے تو نیکی کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر تم برا کرو گے تو برائی کا انجام برا ہوگا. یہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ آدمی نیک کام کرتا رہے اور اس کا انجام برا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرتا رہے، برا کام کرتا رہے اور اس کا انجام اچھا ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک طے شدہ بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ اصل حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس دنیا کے اندر اس کو ظاہر کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کو کہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جس سے آدمی کو بچنے کو کہا ہے، کس سے بچ جاؤ۔ جو کام کرنے کو کہے ہیں اس کو کہتے ہیں نیکی۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، قرآن کی تلاوت کرو، مجھ سے جو ہے حاجت طلب کرو، دعائیں مانگو۔ ہر نیکی کے کام نبی بھی بتائے، وارثین انبیاء بتاتے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، مت کرو، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہو، جس کو رسول نے منع کیا ہو، اس سے تم رک رہو، بچے رہو، یہ مت کرو، پھر بھی آدمی کرے گا تو بجائے نقصان کے، خسارے کے، پچھتاوے کے، ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ معلوم ہوا گناہ کی دو قسمیں، ایک ظاہری گناہ ہے، ایک باطنی گناہ ہے۔ ظاہری گناہ تو وہ ہے جو ہم کو نظر آتے ہیں، بھائی نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ روزہ نہ رکھنا ظاہری گناہ ہے۔ مال ہے زکات نہ دینا ظاہری گناہ ہے، یہ جو نظر آتے ہیں۔ ایک ہے باطنی گناہ جو نظر نہیں آتے، جو دل میں آدمی کرتا ہے، کسی سے حسد کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، عجب، اور اپنے آپ کو عام سمتھنگ سمجھنا، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور اسی طریقے پر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ جب یہ ساری چیزیں ایسے جو دکھائی نہیں دیتی، اس کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے۔ علماء نے گناہوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کہ ایک گناہ جو ہوتے ہیں جس کو ذنوب شیطانیہ کہتے ہیں، ایسے گناہ کہ جو شیطان سے مشابہت رکھتے ہیں، جو آدمی کرتا ہے، جیسے حسد کرنا۔ حسد کی تفصیل ہم نے سنی ہے، جیلیسی، کسی کی جو ہے صحت کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی عہدے کو دیکھ کر، کسی کی صلاحیت کو دیکھ کر، کسی کی مالداری کو دیکھ کر دل کے اندر ایک جو ہے کیا ہے تکلیف کا محسوس ہونا، اس کو کس سے حسد کہ یہ کیوں نعمتوں میں اتنے آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ تو حسد کا گناہ شیطان نے کیا، آدم علیہ السلام کا حسد کیا۔ ایک ہے تکبر کے طریقے پر آدمی گناہ کرتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ شیطان نے کیا، کیونکہ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو تو تم نے آگ سے پیدا کیا، لہٰذا ہم دونوں میں جو ہے یکسانیت نہیں، ہم دونوں برابر نہیں، وہ الگ میں الگ، وہ جو ہے کم ہے میں بہت اعلیٰ ہوں، یہ تکبر۔ تو یہ شیطان کے مشابہ گناہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، یہ شیطان کے برابر اور شیطان کے مشابہ گناہ ہے، اس کو ذنوب شیطانیہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ذنوب سبقیہ، اس کا معنی ہوتا ہے درندوں کا جیسا گناہ کرنا۔ درندے ہوتے ہیں خار کھانے والے جانور، شیر، لائن، جس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں جہاں جو ہے ہرن مل گیا اس کو خار چیر کر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ہرن نے اس کا کیا بگاڑا تھا، اس نے اس کا کیا جو ہے نقصان کیا تھا، لیکن بس اپنی طاقت پر اس کو ایسا غرور ہوتا ہے، بس اس کے سامنے سے کوئی بھی کمزور گزرا اس کو پار دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ظلم کرنا، جو ظلم کرتا ہے نا وہ جو ہے درندوں جیسا گناہ کر رہا ہے، اس کے اندر درندانہ صفت ہے۔ اور ایک ہے ذنوب بہمیہ، جانوروں جیسا، عام جانوروں جیسا گناہ،
بھائی عام جانور کا کام صرف دو ہے، ایک کھانا، ایک شہوت۔ اب آدمی کھائے، چلو یہ تو اس کی تقاضا ہے، لیکن بس کھانے پینے ہی کو اپنا مشغلہ بنانا، اور پھر کھانے کے بعد جو طاقت پیدا ہو اس سے اپنی شہوت پوری کرنا۔ شہوت کو پورا کرنے میں نہ حلال نہ حرام، زنا میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ہے ذنوب وہمیہ، یہ سب 3 قسم کے گناہ ہیں۔ اور گناہوں کے اندر جہاں کہیں بھی اگر اس کی حد تک، اس کی تہ تک، اس کی اخیری انتہا تک آدمی جائے گا تو یہ تینوں میں سے کسی ایک گناہ کے ساتھ اس کو جو ہے واسطہ پڑے گا، کوئی نہ کوئی گناہ سے وہ منسلک ہوگا۔ تینوں قسم کے گناہوں سے روکا ہے قرآن کریم۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یہ تینوں گناہ اس میں آ گئے یہ پوری آیت کریمہ۔ تو بہرحال میں نے پہلے جو بیان کے شروع میں کہا، نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی انجام اچھا کرے گا، گناہ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، انجام بہت برا ہوگا۔ یہ آٹومیٹک نظام ہے اللہ کا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی ایک کھانا کھاتا ہے، لقمہ جو ہے نا اس نے اپنے منہ میں رکھ دیا، لقمہ اپنے منہ میں رکھ دیا، لقمہ چلا گیا پیٹ میں۔ اب آدمی یہ سوچے کہ یہ لقمہ میری مرضی کے مطابق ہضم ہو یا یہ لقمہ ہضم ہی نہ ہو، یہ پاسبل ہے بھائی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تمہارا اختیار ختم ہو گیا جب تک لقمہ تمہارے ہاتھ میں تھا، جب تک لقمہ تم نے اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا وہاں تک تمہارا اختیار تھا، لیکن لقمہ جو ہے تم نے منہ میں ڈال دیا، پیٹ میں چلا گیا، اب جو ہے تمہارا اختیار ختم۔ تم یہ چاہو کہ وہ لقمہ ہضم نہ ہو یا تم یہ چاہو کہ وہ لقمہ میری مرضی کے مطابق ہضم ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ اندر کا آٹومیٹک نظام ہے جو میرا اللہ ہر ایک کے پیٹ میں چلاتا ہے۔ پھر وہ لقمے کا ہضم ہونا یا وہ لقمے کا ہضم نہ ہونا، وہ لقمہ اس کے لیے صحت کا ذریعہ، وہ لقمہ اس کی بیماری کا ذریعہ، کیا بنے گا کیسے بنے گا وہ اللہ کے ہاتھ۔ یہ آٹومیٹک نظام ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر ایک عمل ہے، ایک کام ہے، اگر تم نے نیک کام کر لیا اب اللہ کا آٹومیٹک نظام چلے گا، اب اس نیک کام کے اثرات اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ تم نے گناہ کا کام کیا، نافرمانی کی، اللہ کا حکم عدولی کی، اب اللہ کا نظام چلے گا، جیسے کہ پیٹ میں لقمہ چلا گیا، گناہ تم نے کر لیا، اب اس گناہ کے اثرات، وہ گناہ کا رد عمل اب ظاہر ہوگا۔ اسی لیے علماء نے گناہ کے اخروی نقصانات تو ہے ہی، اللہ آخرت میں تو اس کا جو ہے جزا سزا جو دینا ہے وہ دے گا ہی، لیکن گناہ کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے نقصانات دکھاتے ہیں، 70 سے زیادہ 70 سے زیادہ نقصانات علماء نے بیان کیے ہیں۔ مجلس مختصر ہے، اتنے سارے نقصانات نہیں گنا سکتے، کچھ نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان بتایا فساد القلب و ظلمتہ، گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کے دل میں فساد آ جاتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، انسان کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی ایمان والا بندہ کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، فوراً ایک خدائی نظام چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب دوسرا کیا دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کیا تیسرا لگ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل میں فساد، دل میں بگاڑ آ جاتا ہے۔
ہاں اس کے ازالے کے لیے، اس کالے پن کو دور کرنے کے لیے، دل کے فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے امت کو ایک میڈیسن دے کے گئے کہ بھئی دیکھو یہ دل کی سیاہی تمہاری دنیا کی کوئی میڈیسن سے درست نہیں ہوگی، اس سیاہی کو دور کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی۔ بس اللہ سے یہ کہہ دینا پڑے گا کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، تو آٹومیٹک نظام چلے گا، تمہارا یہ کہنا تمہاری سیاہی کو دور کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتے رہے، توبہ نہیں کی یا توبہ کی لیکن سرسری، توبہ کی جو شرائط ہے کہ اللہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، جو کیا اس کے اوپر ندامت، یہ توبہ کی شرائط۔ ایک ایک کر کے معصیت، پہلے تو گناہ کو چھوڑ دینا، جو ہوا اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، اور اگر وہ گناہ حقوق العباد کے قبیل سے ہے تو اپنے اس کے بندوں کو وہ چیز دے دینا۔ یہ ہے 4 شرائط۔ ان کنڈیشنوں کے ساتھ اگر اس نے توبہ کی ہے تو آٹومیٹک اس کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کنڈیشنوں میں سے کسی ایک کنڈیشن پر بھی وہ نہیں آتا، یا ایک ہے 2 نہیں ہے، 2 ہے یا 3 نہیں ہے، 3 ہے یا 1 نہیں ہے، تو بھی جو ہے اس کا نقطہ دور نہیں ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا کیا تو دوسرا نقطہ، تیسرا کیا تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کا جسم بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دلوں کو، انبیاء دلوں پر محنت کیوں کرتے تھے کہ تمہارا دل درست ہو جائے، دل صحیح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے دل میں ایک جو ہے ہوتی ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے چھوٹا سا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا، وہ کلین رہا، ایک دم صاف رہا، کوئی قسم کی اس میں خرابی نہیں آئی، سمجھ لو کہ تمہاری پوری باڈی صحیح سالم۔ اور وہی نہ فسد الجسد کلہ، اگر وہی بگڑ گیا، اسی میں فساد آ گیا، اسی میں خرابی آ گئی، سمجھ لو کہ سارا بدن تمہارا خراب۔ ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالا، ہر ایک، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں، سب اس جہے گناہ میں، دل کے فساد میں، دل کی ظلمتوں میں مبتلا ہے۔ ہمارے دل فاسد، ہمارے دل بالکل تاریک ہو گئے، جس کی وجہ سے نیکی کا کام اچھے نہیں، گناہوں میں مزہ آتا ہے، گناہوں کی محفلوں میں بہت زیادہ لذت آتی ہے، ہاں، اور نیکی کے ماحول میں، نیکی کی مجلسوں میں اچھا نہیں لگتا، بیٹھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اگر کوئی نیکی کی بات بھی کہے تو وہ ہمیں دشمن نظر آتا ہے، میں سمجھوں اسی کو دشمن جو مجھے سمجھائے، میں سمجھوں اسی کو دشمن جو مجھے سمجھائے۔ حالانکہ جو سمجھا رہے ہیں، چاہے باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے، یا جو ہے بھائی اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، تو وہی اس کو دشمن نظر آتا ہے، دل کی اکالے ہو گئے، اچھی بات نہیں اچھی لگتی، بری بات اچھی لگتی ہے، بری مجلس اچھی لگتی ہے، بری محفلوں میں مزہ آتا ہے۔ یہ گناہوں کا ایک جو ہے نقصان ہے جو ہم کو نظر آتا ہے اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یقیناً ایسا ہے۔ دوسرا نقصان علماء نے لکھا ہے وقلت التوفیق، توفیق چھین لی جاتی ہے۔ وہی بات، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد کے پاس سے گزرتے، شاپ پر سے آئے، رضا بھی دی، دوست نے دکان بند کر دی کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، کھانا کھا کے آؤ، مسجد کے پاس سے گزرتے، کھانا تو کھاتے، جسمانی طاقت کو تو برقرار رکھتے، روحانی جو ہے طاقت کا جنازہ نکال رہے۔ جس طرح جسمانی طاقت کو جو ہے اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا ایک مومن کے اوپر ضروری ہے، اپنی روحانی طاقت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کھانا تو پابندی سے جا رہے گھر پہ کھانے، لیکن مسجد میں نہیں آ رہے،
نماز نہیں پڑھ رہے، یا پڑھ رہے تو صرف فرض پڑھ رہے، سنتیں نہیں پڑھ رہے، الگ سے پڑھ رہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہے، بہرحال کمی تر کمی. یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں گزار کر دیکھے کہ میں کس لیے آیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں. میں اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار رہا ہوں یا اپنی منمانی کے مطابق گزار رہا ہوں. میرا کوئی پالن ہار ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ دنیا چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی؟ مجھے آخرت میں اللہ کا منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا؟ یہی میری دنیا ہے بس. زندگی ایسی غفلتوں میں گزر رہی ہے. یہ سب گناہوں کی نحوستیں توفیق سلب ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کی کھولنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اس پالنہار اور اس حاجت روا اور مشکل کشا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہماری 5 مرتبہ دعا تو آدھی منٹ کی ہوتی ہے، آدھی منٹ کی. ہم اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی منت سماجتوں میں گھنٹوں لگا لیتے ہیں. لیکن جہاں سے فیصلے ہونے ہیں، جہاں اس مخلوق کے دل جس کے ہاتھ میں ہے، اس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. آدھی منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ یہ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور وہاں اگر کوئی ضرورت آ گئی، وہی اللہ کے مخلوق کے سامنے جب جاتے ہیں تو گھنٹوں لگا دیتے، ان کی خوشامد کرتے. اور اللہ کے سامنے کوئی خوشامد نہیں. جہاں سے حاجت پورا ہونا یقینی ہے اور جہاں سے حاجت پورا ہونا یقینی بھی نہیں ہے. کبھی دھتکار دے، کبھی ذلیل کر دے، نہ بولنے کے بول دے. وہاں سارے احتمالات ہیں، یہاں کوئی احتمال نہیں. یہاں تو 100% قبول ہونے کا یقین ہے. ابھی نہیں تو بعد میں نہیں تو جنت میں تو دینے ہی والا ہے. یہ ساری چیزیں دعا کے اندر ہے، لیکن وہ بھی توفیق نہیں. وقلت التوفیق، یہ سب گناہوں کی نحوست ہے کہ توفیق سے مل جاتی ہے. یہ سب ہم اپنے اندر محسوس کریں کہ کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ایک جو ہے گناہ کا اثر یہ بھی بتایا کہ حرمان الطاعت واللذات، آدمی کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے اور اطاعت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. نماز کی توفیق تو مل گئی، لیکن نماز کی جو لذت ہے، قرآن کی توفیق تو مل گئی، تلاوت کی لذت ہے، اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں. بنو اسرائیل میں ایک عالم تھے، اس کے متعلق حدیث میں واقعہ آتا ہے. عالم تھے نا، گناہ ہوا تو ڈر گئے. دل میں ڈر تھا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو کہیں اس کا اثر ظاہر نہ ہو جائے، کہیں اس کا اثر ظاہر نہ ہو جائے. ڈرتے گئے لیکن گناہ کر رہے تھے اور نیکی بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی آ رہی تھی، مال بھی آ رہا تھا. تو ایک دن دعاؤں میں اللہ سے کہنے لگے، اللہ میں گناہ میں مبتلا ہوں، یہ مجھے تجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود تیری سخا اور تیری عطا مجھ پر مسلسل جاری ہے. مال آ رہا ہے، دکان بہت اچھی چل رہی ہے، ہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پروفٹ، فائدہ، نفع ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. اے اللہ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. یہ دنیا، یہ جس کو تم یوں سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمت آ رہی ہے اور یہ اس کے آنے کو تم یوں سمجھتے ہو کہ اللہ خوش ہے، نہیں. گناہ کا اثر تم پر ظاہر ہو رہا ہے اور وہ تم محسوس بھی نہیں کر رہے ہو. کیا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ جب سے تم گناہ میں مبتلا ہوئے ہو، ہم نے تم سے تہجد میں رونے کی لذت کو چھین لیا ہے. تم پہلے تہجد میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور ہمارے سامنے جو آنسو گراتے تھے، وہ آنسو گرانے کی لذت تم سے ہم نے لے لی. یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں میری صف میں، تلاوت بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن جو لذت آنی چاہیے، جو خوشی ہونی چاہیے،
جو دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. اور یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب آدمی 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلے گا. اب اگر گناہ ہو گیا، ہر انسان گنہگار ہے، گناہ ہوتا، لیکن پھر توبہ کر دی، رجوع ہو گیا، سمجھ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لذت باقی رکھتے. کیونکہ ایمان کی پہچان ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا ایمان ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن. اگر تجھے تیری نیکی اچھی لگے، نیکی کرنے کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت تیرے اندر بن پڑے، اور گناہ کرنے کے بعد بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، ندامت، اور تجھے جو ہے الجھائے رکھے، ٹینشن میں آ جائے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میرے اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی، یہ تیری جو ہے بے کیفیت، یہ تیری الجھن، یہ تیری پریشانی، یہ تیری بے چینی، یہ نام ہے، یہ اثر ہے، یہ علامت ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے، تیرے اندر ایمان ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد ذرا بھی احساس ہی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، اور نیکی کے بعد کوئی خوشی نہیں. اور یہ تو ہم کو معلوم ہے بھائی، ہمیں اگر دکان میں آج پروفٹ 10,000 مل جائے تو چہرے کی خوشی اور چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ آج فوما ہے بھائی، آج فوما ہے. کیوں؟ مال کی خوشی ہے اور خوشی کے اثرات ہے جو اس کے چہرے پر نمایا ہے. آج بتاؤ، ہمیں نماز پڑھنے کے بعد وہ خوشی کی کیفیات میرے آپ کے اندر محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. سمجھ لو یہ گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایک اثرات علماء نے لکھا ہے حرمان العلم والرزق وبرکت العمر. گناہ کی وجہ سے آدمی علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے. علم سیکھنا بھی چاہے، سمجھنا بھی چاہے، نہیں سمجھ سکتا. کہتے ہیں وہ بہت یاد کرتا ہوں لیکن یاد ہی نہیں ہوتا. جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹس ہے، ان کو میں کہوں اسکول کے اندر بھی دھیان ہی نہیں ہے. کتنا بھی محنت کرتے یاد ہی نہیں ہو رہا ہے، مدرسے میں یاد ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ گناہوں کا اثر ہے جو تمہارے ذہن کو کمزور کر دیا ہے. تم سمجھ جو ہے یاد کرنا بھی چاہتے ہو، یاد نہیں ہو رہا ہے. گناہوں کی نحوست سے آدمی کا رزق یہ جو ہے کم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بھی گناہوں کا اثر ہے. اور تیسری بات برکت العمر، عمر گھٹا دی جاتی ہے، عمر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اور عمر کی برکتوں کا ختم ہونا، عمر کا گھٹ جانا دو طریقے سے. ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی عمر 75 سال کی تھی کہ اللہ نے اس کو 75 سال کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن اس کے گناہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 75 میں سے 30 میں ہی لے لیتے کہ چل آجا کم ہو گئے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے زنا کرنے سے عمر گھٹا بھی جاتی ہے اور پرہیزگاری سے عمر بڑھا بھی جاتی ہے. یہ حدیث ہے کہ زنا کرنے سے عمر گھٹا بھی جاتی ہے اور پرہیزگاری سے عمر بڑھا بھی جاتی ہے. یا ایک معنی محدثین نے یہ لکھا ہے کہ عمر کی برکتوں کا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے عمر تو اس کی 75 سال ہے ہی، اس کو اتنا تو جینا ہی ہے، لیکن برکتیں عمر ختم کا مطلب یہ کہ ابھی 75 سال کی عمر کو پہنچانی، ابھی تو 40 پہ، 45 پہ، 50 پہ، اور بیماری آ گئی، بلڈ پریشر آ گیا، شوگر آ گئی، کولسٹرول اور نہ جانے ڈھیر ساری بیماری آ گئی، گھٹنوں میں پرابلم آ گئے، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، زندگی دوپہر ہو گئی. اس لیے کہاں جو مریض ہے، بیمار ہے، وہ اللہ سے استغفار خوب کرے. اے اللہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی نحوست سے اے اللہ میری اس طرف جو ہے پہنچ گیا. عمر کا گھٹا دینا، عمر کی برکتوں کا ختم ہو جانا گناہوں کی نحوست ہے. بہت ساری جو ہے باتیں ہیں، یہ چند باتیں ذہن میں آئی اس کو کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے. یہ زندگی ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے اس کی خوب حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے نصیب سے زیادہ عمل کی